اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اہل سلسلہ، آپ سب کو السلام علیکم۔ جو آیات کریمہ خادم نے ابھی تلاوت کری ہے اس کے ترجمہ ہے، اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں، حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے سلام علیکم کہا کرو۔ خدا نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے دوستو، آج کا پروگرام شعبان المعظم کی متبرک رات کے حوالے سے ہے، اور ہم اس پروگرام میں اس رات، جسے ہم شب برات بھی کہتے ہیں، کے حوالے سے اس کے تبرکات کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور طریقہ کار جو اولیاء کرام کا ہے اس رات کو میں عبادت کرنے کا، وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جلد ہی رمضان آنے والا ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کے ساتھ رجب، شعبان اور رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان کریم کی افادیت اور ان کے مرتبوں کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آج کی گفتگو بھی، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، شعبان المعظم کے مہینے کے بارے میں، اور جس میں شب برات جیسی متبرک رات ہے۔ آج کے دن پاکستان اور اس کے گرد نواح میں شب برات کی رات ہے۔ شب برات عربی کے ایک لفظ برات سے، یعنی کہ برات والی رات سے نکلا ہے، جس کے معنی، لفظی معنی ہیں گناہ، قرض، عذاب سے نجات کی رات۔ اس رات میں اولیاء کرام سے ملفوظ ہے کہ یہ سال میں سب سے اچھا اور بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت طلب کرنے کا۔ جیسا کہ میں نے قرآن شریف کی آیت آپ کے سامنے پیش کری، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ اگر انسان نادان ہے، انسان کم عقل ہے، اور انسان خطا کا پتلا بھی ہے، لیکن اس خطاؤں پہ جب اس کو نادانی اور اپنے کم عقلی کا احساس ہو اور شرمندگی ہو، اور وہ اس پہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے۔ واضح طور پہ بات ہے
کہ مغفرت صرف انہی کی ہے جو گستاخ نہیں ہے، جو اپنے گناہوں پہ ڈٹائی سے جم نہیں جاتے، جن کو اپنے کیے جانے والے گناہوں کا احساس ہے۔ یہ اولیاء کرام نے ہمیشہ فرمایا ہے کہ جب اللہ کسی شخص سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں اس کے کیے جانے والے گناہوں کے لیے ندامت کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ مسجد میں، درگاہوں میں اور اعلیٰ ترین جگہوں پہ، مقدس ترین مقامات پر ان اعمال پہ اتر آتا ہے کہ جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیے ہوتے۔ یہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ رحمت اور مغفرت کرنے والا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے قہار، میرے غصے سے بہت کہیں زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس غصہ بھی ہے۔ ہم سب کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں گستاخی، ڈٹائی اور کیے جانے والے گناہ پر نہیں ندامت اختیار کریں گے تو اللہ کے عذاب کو اور اس کے غصے کو دعوت دیں گے، اور اگر ہم اس پہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں، کیے جانے والی غلطیوں پہ، حقوق العباد کی غلطیوں پہ، ان بندوں سے بھی معافی مانگتے ہیں جن کے لیے ہم نے یہ غلطیاں کی، اور اللہ کے حضور بھی مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں، تو یہ شب برات آج کی بہترین رات ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اپنے گناہ پر نادم ہوتے ہیں معاف کر دیتا ہے۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، نبی المرسلین، رحمت للعالمین فرماتے ہیں، جب نصف شعبان برات کی رات آ جائے تو رات عبادت میں گزارو اور دن کو روزہ رکھو۔ غروب آفتاب کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی نہیں جو مجھ سے معافی مانگے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے تحفہ چاہتا ہو کہ اسے میں دوں؟ کیا کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے شفا یابی کا خواہاں ہو کہ اسے دوں؟ اس تمام حدیث کا جو مفہوم ہے، جو سینٹرل آئیڈیا جسے ہم کہتے ہیں، وہ یہ ہے انسان کا چاہنا۔ اگر آپ چاہیں گے تو اللہ مغفرت کرے گا، اور وہ چاہنا ندامت کے بغیر ممکن نہیں ہے میرے بھائی۔ ہمیں اپنے گناہوں پہ، اپنے اعمال پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور سمجھ کی ضرورت ہے کہ کیا وہ اعمال ہم اپنی ذاتی انا، غرور کے نتیجے میں کر رہے ہیں، یا کہیں وہ اعمال گستاخی میں شمار تو نہیں ہو رہے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو اس پہ ندامت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ قائم رہنے کی استقامت سے ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس برات والی رات کی نسبت سے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری بخشش سے اور تیری رضا میں تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں آپ کی، تو زمین و آسمان کا مالک ہے، میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا،
جس طرح آپ اپنی تعریف کرتے ہیں، میں آپ کی وہ اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف بھی کرنے سے قاصر ہوں جیسا کہ آپ مستحق۔ خاص طور پہ اس رات میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے کہ ہم اس کے غصے سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگ سکتے ہیں اور اس کی رحمتوں کے طالب ہو سکتے ہیں۔ صحیح ہے، دنیا کی خواہشات، رزق کی کشادگی اس کی رحمتوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن اس کی رحمتوں میں یہ بھی شمار ہوتا ہے کہ آپ اس کے بندوں سے محبت کرو، کیا آپ اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دے کے ادب کو خاطر اور ملحوظ رکھو، کہ آپ دنیاوی خواہشات سے دور رہتے ہوئے صرف اللہ کے لیے بے لوث خدمت کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور یہ شیطان ہمیں وہم دلاتا رہتا ہے کہ اگر ہم اپنے اندر بے لوثی کے جذبات پیدا کریں گے، خود غرضی ختم کر دیں گے، تو ہم دنیا میں نقصان میں چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے ساتھ بے لوثی کے ساتھ پیش آنا، اپنے اندر خود غرضی کو ختم کرنا، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی زندگی گزارنا، دین میں ہی نہیں دنیا میں بھی نام روشن کرتا ہے اور انسان کو عزت اور توقیر والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس رات میں آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر عبادت کی جتنی بھی استطاعت ہے کریں، اور سب اجتماعی دعائیں مانگیں، مسجدوں میں جائیں، درگاہوں میں جائیں، اپنے مغفرت کے لیے دعا مانگیں اور رحمت کے طالب ہوں اللہ تعالیٰ کے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی رحمت سے نوازے گا۔ اب جو بات ہے وہ کون سی عبادت ہے جو اس ہی نہیں بلکہ ہر عبادت سے معتبر ہے، اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایک تحفے کے طور پہ اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، جس کی کثرت اس رات میں بھی ہمارے مرتبات کو بلند کرے گی اور ہمارے گناہوں کو دھونے کا باعث ہوگی۔ وہ ہے درود شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، نبی المرسلین پر درود شریف بھیجنا۔ ان سب باتوں کو ہم نے بہت دفعہ ذکر کرا ہے، ذکر سنا ہے کہ عبادت میں جب تک درود شریف شامل نہ ہو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو کچھ چیدہ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا حوالوں کے ساتھ، جس میں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے کے فوائد کا ذکر ہے اور اس کی رحمتوں کا ذکر ہے جو کہ درود شریف پڑھنے والے پہ نازل ہوتی ہیں۔ پڑھیے سب سے پہلے سب مل کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اور مکمل حدیث ہے، من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ مفہوم ہے، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے میرے دوستو، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے پہ درود بھیج رہا ہے، کیونکہ
وہ نیک بندہ اس کے محبوب پہ درود بھیج رہا ہے۔ آگے ہے دوسری ایک خوبصورت حدیث ہے، من ذکرت اندہ فلم یصل علی فقد شقی۔ اب دیکھیں، ایک تو انعام کی بات ہو گئی، دوسری طرف درود نہ بھیجنے والے کا انجام ہے، اور کس سخت لفظوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، ہمیں اس کی دوسری حدیثوں میں مثال نہیں ملتی ہے۔ اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اپنی عبادتوں پہ، جو اپنی ریاضتوں پہ بھی ناز کرتا ہے، اور ہزاروں سال کی چاہے وہ کچھ عبادتیں نہ ہو، لیکن اگر وہ حدیث کی روح سے ہے، بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ جب حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، وہ جب یہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اس میں یہ بھی نہیں کہ وہ عبادت گزار ہیں، غیر عبادت گزار ہیں، روزے دار ہیں، نہیں روزے دار ہیں، بلکہ صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اگلی ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر درود شریف کی افادیت کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، کلو دعائی محبوبی حتی یصلی علی محمد۔ جب تک ہماری دعائیں حجاب کے پردے میں رہتی ہیں، چھپی رہتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ پا سکتی جب تک کہ ان دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر درود نہ بھیجا جائے۔ ہماری دعا، ہماری عبادت، ہمارا ایمان ان حدیثوں سے ثابت ہو رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بغیر نامکمل ہے۔ اب ہم آگے جب جاتے ہیں، قیامت کے روز کیا ہوگا؟ قیامت کا ڈر سب کو ہے، اور ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا، اولیاء کرام کا کہنا ہے، ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ مومن بندے کے لیے اس ہر آنے والی گھڑی قیامت ہے، اور اس میں اس کا حساب موجود ہے۔ پیر و مرشد فرماتے تھے، قیامت کے متعلق فرمایا اور اس کے اجر و ثواب کے متعلق فرمایا جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ یہ دنیا جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جنت میں پہنچا دیتا ہے، اسی دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دیتا ہے، اور جو برے لوگ ہیں وہ اس دنیا میں ہی دوزخ جیسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور آئندہ بھی ان کے لیے اس کا سامان تیار کیا جاتا ہے۔ تو ہم حدیث اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر واپس آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، الصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور علی صراط۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا صراط، پل صراط کو پر نور بنا دیتا ہے کہ اس پہ سے ہم آسانی سے گزر سکیں۔ پھر پڑھیے سب سے پہلے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ۔ اب اس کے انعام کی بات کرتے ہیں۔
حدیث مبارک ہے، من سرّ ان یلق اللہ فی حالت الرضا فلیکثر الثلاثۃ علیہ، جسے یہ پسند ہو کہ وہ حالت رضا میں اللہ سے ملاقات کرے تو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ پڑھیے سب مل کے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ۔ اب میں آپ کو اس حدیث کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات، بڑی راز والی بات بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ہم اس گفتگو کا اختتام کریں گے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کرا ہے کہ وہ جس حالت میں سوتا ہے اس حالت میں ہی اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ اگر آپ سوتے وقت دنیاوی خیالات، پریشانیوں اور مصیبتوں کا سوچ کے اور خود غرضی کی سوچوں کے ساتھ سوئیں گے تو آپ وہ ساری رات وہ سوچیں، وہ خیالات آپ کے ارد گرد گھومتی رہیں گی، اور اسی جیسے آپ کو خواب دکھائی دیں گے، اور انہی سوچ کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صبح بیدار کرے گا، اگرچہ آپ کی زندگی مقصد ہوگی، نہیں تو روح بھی قبض ہو جائے گی۔ اور یہ ایک خادم کا ایمان بھی ہے، اور اس پہ تجربہ بھی ہے کہ جب آپ چاہے مختصر ہی صحیح رات میں سوتے وقت بستر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہوئے سوئیں گے تو جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی تو درود بھیجتے ہوئے آنکھ کھلے گی، اور جب صبح اٹھیں گے تو تمام پراگندہ خیالات سے دور اٹھیں گے اور آپ درود شریف بھیجتے ہوئے اٹھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اولیاء کرام کے ملفوظات ہے کہ جس حالت میں اس بندہ اس دنیا سے جائے گا اسی حالت میں وہ قیامت والے روز اٹھایا جائے گا۔ تو آپ کے دل میں اگر درود شریف کا ورد براجمان ہو گیا، آپ کا قلب میں درود شریف جاری و ساری ہو گیا، تو یقین کریں کہ آپ موت کے بعد سے قیامت تک اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت کے صدقے میں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا حالت موت میں، اور جب قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے تو درود شریف پڑھتے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے مفہوم میں ہے کہ جب کوئی شخص ان پہ درود، من صلی علی حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، جس نے مجھ پر درود بھیجا قیامت کے روز میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں بہنوں، پریشان مت ہو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا کے پیچھے بھاگ کے پریشانیوں کو نہیں سمیٹو، گناہوں اور عذاب کے حقدار نہ بنو، بلکہ قرآن شریف اور احادیث کی روح سے کثرت سے درود شریف بھیجو، بزرگان دین کا ادب کرنا سیکھو، درگاہوں میں مسجدوں میں اپنی مغفرت کی دعا مانگو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انشاءاللہ دین تو دین، دنیا بھی کامیاب ہوگی، میں بھی کامیاب ہوں۔ اس دعا کے ساتھ ہم اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اس پاک رات کے صدقے میں، اس بہترین مہینے کے صدقے میں، اسلامی مہینے کے صدقے میں ہمارے گناہوں پر ہمیں ندامت عطا فرمائے،
ہماری گستاخیوں پر ہمیں ندامت عطا فرمائے، اور ان کے وجہ سے دیے جانے والے عذاب سے ہمیں نجات دلائے، اور اپنی رحمت آنے والے سال میں، آنے والے سالوں میں، جب تک ہماری سانس باقی ہے، ہم پہ جاری اور ساری رکھے، ہماری دین اور دنیا دونوں بہتر بنائے، دنیا میں عزت و توقیر عطا فرمائے، پیر و مرشد کی بارگاہ میں ادب، لحاظ اور جھکے ہوئے سر سے ان کے پاس حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے گستاخیاں، بے ادبیاں ابھی تک ہو گئی ہیں، اور اگر ہم اس پہ نادم بھی ہیں تو ان کی مغفرت بھی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجعلنا واقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء۔